قرآن میں کئی جگہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایان شان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کنٹرول دے دیا۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے، جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارتیں کر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانور اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ کھا لیا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا، کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی، کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا۔ پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین میں پانی والے حصوں کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلواتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔
और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका बिल्कीस ने कहा, ऐ मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। मलिका बिल्कीस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद किस तरह का जवाब लेकर आता है। मलिका बिल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुँचे तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत